میں سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور پر بعض کو بچا سکوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 9واں باب 16ویں سے 19ویں اور 22ویں سے 27ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے امر لازمی ہے، اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں، کیونکہ اگر میں یہ خوشی سے کروں تو میرا اجر ہے، لیکن اگر مجبوری سے کروں تو مجھے ایک مختاری سونپی گئی ہے۔ پس تو میرا کیا اجر ہے؟ یہ کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کروں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے، تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جولن گاہ میں جب دوڑتے ہیں تو سب دوڑتے ہیں، مگر انعام ایک ہی پاتا ہے؟ پس تم ایسے دوڑو کہ تم ہی جیتو۔ اور ہر ایک کشتی گیر سب چیزوں کا پرہیز رکھتا ہے۔ وہ اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ کملانے والا صحرا پائیں، مگر ہم نہ کملانے والے صحرے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ پس میں دوڑتا ہوں مگر بے ٹھکانے نہیں، میں گھوںسے لڑتا ہوں مگر ہوا کو مارنے والے کی مانند نہیں، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا پیٹتا اور اسے قابو میں لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اوروں کو واعظ کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 84 جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزومند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق سے للکارتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ، جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذبحوں کے پاس۔ اے رب الفاج، میرے بادشاہ اور میرے خدا۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں زیارت کا خیال ہے۔ وہ قوت سے قوت تک چلتے جائیں گے، وہ صہیون میں خداؤں کے خدا کو دیکھیں گے۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب 39ویں سے 42ویں آیت۔ کیا ایک اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی کہ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟
یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تن کا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔